الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان ایکچولی پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ہم روزے رکھ کے بھی تقوی والے نہیں بنتے. حالانکہ آپ سچی بات دیکھیں نا، میری بات ذرا سمجھیے گا. بچے بیٹھے کسی بڑے مقابلے کے لیے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی بھی میچ ہوتا ہے، کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے، ریہرسل ہوتی ہے، پھر فائٹ ہوتی ہے. ہر چیز میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے. ایکچولی قرآن نے فرمایا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور گویا تقوی سکھانے کی پریکٹس کروائی گئی رمضان میں. شیطان بند کر دیا کہ بغیر شیطان کے تم اللہ کی عبادت کر کے تگڑے ہو جاؤ، اپنے یقین کو، اپنے تقوی کو مضبوط کر لو، ادھر شیطان رہا ہو جائے، تم اتنے مضبوط ہو کہ شیطان پھر تمہیں بہکا نہ سکے. مگر کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر رمضان میں نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ شیطان کے چھٹتے ہی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مسجدوں سے پھر بھاگ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ نہیں. اب دیکھیے روزے میں مسلمان کا اللہ پر بھروسہ کیسا ہوتا ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ رکھے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا کہ عصر کے بعد پیاس لگی ہو اور اکیلے میں جا کے فریج کھول کر پانی پی لیا ہو؟ گھر میں پانی بھی ہوتا ہے، فروٹ بھی ہوتا ہے، شربت بھی پڑا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں کھاتے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب دیجئے. اللہ دیکھ رہا ہے نا، دیکھنے والا نہیں. مگر آپ پانی نہیں پیتے کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. وضو خانے پہ جب ہم ہوتے ہیں کلی کرتے ہیں روزے میں، منہ میں پانی ہے، حلق خشک ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ایک آدھا گھونٹ اندر لے جاؤں گا تو پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا. مگر مسلمان ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں لے جاتا. کون دیکھ رہا ہے؟ جواب دو نا. ایسا بھروسہ کہ منہ میں پانی ہے، حلق خشک ہے، پیاس ستا رہی ہے، مگر انچ کا فاصلہ نہیں ہے، میں پانی حلق میں نہیں اتارتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا شاندار پریکٹس ہو رہی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. افطار کا وقت نہیں ہوا، کھانا مت کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے. سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا مت کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے. یار سوال یہ ہے کہ کھانا مت کھانا اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ مت بولنا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ رمضان میں حرام کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تجھے؟ اور پھر رمضان گزرنے کے بعد حرام کیوں کھا رہا ہے جب اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا بھروسہ ہے اللہ پر. اب حرام کا جی چاہے تب بھی دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حرام کمانے کا جی چاہے تو دل سے آواز آئے اللہ دیکھ رہا ہے. سود کا کاروبار کرنے کو جی چاہے دل سے آواز آئے. پورا مہینہ ٹرائی کی نا، اللہ دیکھ رہا ہے. حرام دیکھنے کو جی چاہے نہیں دیکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے. حرام سننے کو جی چاہے ارے میں کیسے سن لوں، اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کا دل دکھانے کا، کسی پہ ظلم کرنے کا جی چاہے، کسی کے پیسے دبانے کا جی چاہے، دل سے آواز آئے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے رمضان، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. مگر کمال یہ ہے کہ رمضان میں بھی کئی لوگ گناہ کر رہے ہوتے اور رمضان گزرنے کے بعد بھی چینج ہو جاتے ہیں. اس بار اس رمضان کو گولڈن رمضان بنا لو، اس رمضان کو یادگار رمضان بنا لو، اس رمضان کو لائف چینجنگ رمضان بنا لو. اس رمضان میں نیت کر لو کہ یا اللہ بس تو رمضان عطا کر دے، اب رمضان میں ٹوٹلی بدل جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں میں تیرا مقبول بندہ بنوں گا، پھر گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. پورے روزے، پوری تراویح، خوب تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد بھی نمازوں کی پابندی جاری رکھوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا. شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں.
غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے، آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتی۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو، کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں۔ وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھٹ سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا، جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا شمعون، بنی اسرائیل کا زمانہ، حضرت شمعون۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے، رات کو عبادت کرتے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا، روزہ بھی رکھتے تھے، بڑے جاندار تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر بڑی صفاکی کے ساتھ، طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، بڑی صفاکی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام کا۔ ہمیں کوئی پچھلی قوم کی، پچھلے کسی لوگوں کی بات بتائے تو کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے تھے ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا گھر دیکھ کے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، یار اس کا اتنا بڑا، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑی میری کب ہوگی؟ اس کی گاڑی دیکھے تو رات نہیں گزرتی۔ اللہ کے بندو اس ریس میں مارے جاؤ گے، ہاں یہ کبھی نہیں جیت سکتے، پریشان ہی رہو گے۔ اگر یہ والی ریس کرنی ہے نا تو پریشان ہی رہنا ہے، کیونکہ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ کے پیچھے رہ جائے گا، ارب پتی کے اوپر خرب پتی موجود ہے۔ آپ کتنی بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہم لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ آ گئے، کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کے بندو جو رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا، انجوائے کرو اپنی لائف کو۔ ہاں چلے ایک اس بات کو ہی روکتے ہیں، یہ بات جب چلی ہے اور اس کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں، لائف میں اگر سکون لانا چاہتے ہیں نا، 2 باتیں یاد کر لیں کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں، آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی۔ آپ کو جب بھی لگے نا کہ یار میرے سے آگے لوگ ہیں، وہ نہ دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں۔ جھونپڑی میں لوگ رہ رہے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ ارے اللہ نے تو مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میں کیوں آگے والے کو دیکھ کر ٹینشن میں ہوں؟ پیچھے والوں کو دیکھو گے تو سجدے سے سر نہیں اٹھے گا۔